السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامک ایجوکیشن۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 9 اور لیسن نمبر 10، جس میں آپ پڑھیں گے تنوین اور نون ساکین کا قاعدہ۔ تنوین اور نون ساکین کے 4 قاعدہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے آج میں 2 قاعدہ پڑھاؤں گا۔ تو آئیے میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکین کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے تنوین اور نون ساکین پڑھا چکا ہوں۔ اس نشان کو جزم کہا جاتا ہے۔ جب یہ کسی بھی حرف پہ آتا ہے تو ساکن کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر میم پر آئے گا تو میم ساکن ہوگا، جب واو پر آتا ہے تو واو ساکن ہوتا ہے، یا پر آتا ہے تو یا ساکن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نون پر آئے گا تو نون ساکن ہوگا۔ نون ساکن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن سے پہلے زبر زیر پیش والا کوئی بھی حرف ہوگا تو اس سے مل کر پڑھا جائے گا، جیسے اب یہ نون میں مل کر پڑھا جائے گا ان۔ اسی طرح اگر زیر ہوگا تو زیر کے ساتھ ملے گا، جیسے ان۔ اگر پیش ہوگا تو پیش کے ساتھ ملے گا، جیسے ان۔ یعنی نون ساکن کو پڑھا جاتا ہے ان، ان۔ اور تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ یہ بھی نون ساکن کی جیسا ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے ان، ان۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن سے پہلے والا حرف با ہے جو نون میں مل کر پڑھا جا رہا ہے، جیسے بن۔ اسی طرح یہاں پہ زیر کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا تو ہوگا بن، اور یہاں پڑھا جائے گا ہوگا بن۔ یعنی سبھی میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، بن، بن، بن۔ اور اس میں بھی نون ساکن کی آواز آتی ہے، لیکن اس میں نون دکھتا نہیں ہے، جیسے یہاں پہ بھی پڑھا جا رہا ہے بن۔ اس میں بھی این لکھا ہوا ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اور اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ یعنی سبھی میں این کی آواز آ رہی ہے، بن، بن، بن۔ اور تنوین میں بھی نون ساکن کی آواز آتی ہے، بن، بن، بن۔ اگر آگے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تن، 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 تن۔ تنوین یا نون ساکن یعنی ان کی آواز کو عربی میں پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، 4 قاعدے ہیں۔ پہلا طریقہ جسے کہا جاتا ہے اظہار۔ اظہار میں یہ ہوتا ہے کہ جیسا لکھا جائے گا ویسا ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن دوسرا ہے اخفا۔ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا آؤں، آؤں۔ لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا ایوں۔ لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا اوں، اوں، اوں۔ اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے اخفا۔ اب اقلاب میں یہ ہوتا ہے کہ لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا ام، یعنی میم پڑھا جائے گا۔ لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا میم۔ بتائیے، نون ساکن کی جگہ میم پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ادغام۔ ادغام میں یہ ہوتا ہے لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا ار۔ بتائیے کتنا فرق ہو جاتا ہے، نون ساکن پڑھا ہی نہیں جائے گا اس میں، یعنی نون کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ لکھا جائے گا ان، لیکن پڑھا جائے گا ار۔ اس میں بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور غلطی کر جاتے ہیں، تو اس لیے اس لیسن کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اظہار کب ہوگا، اخفا کب ہوگا، اقلاب کب ہوگا اور ادغام کب ہوگا۔ جب نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اظہار کے حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اظہار کے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان، یعنی یہ نون ساکن ہے۔ اب اس نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، جیسے میں حمزہ لے لیتا ہوں، حمزہ، ان، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، اظہار ہوگا۔ جیسا لکھا جائے گا ویسے ہی پڑھا جائے گا، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یعنی یہاں پہ یا ان اس طرح نہیں پڑھنا ہے، اسے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نون کو اس طرح پڑھنا ہے، ان، یہ ہوگا اظہار۔ اب اس کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، آپ کو اظہار کے حروف کو نکال دینا ہے، اقلاب کے حروف کو نکال دینا ہے، اس کے بعد ادغام کے حروف کو نکال دینا ہے۔ اس کے بعد جتنے حروف بچیں گے وہ حروف اخفا ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور اگر الف پر زبر آ جائے گا یا زیر آ جائے گا یا پیش آ جائے گا تب یہ حمزہ ہو جائے گا، یعنی یہ حروف اظہار میں سے آ جائے گا، حروف حلقی ہو جائے گا۔ تو آئیے اب میں اخفا کا مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان، یعنی یہ نون ساکن ہے۔ اب اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ جیسے میں یہاں پہ تا لکھ دیتا ہوں، تا حروف اخفا میں سے، آپ دیکھ سکتے ہیں اظہار میں بھی نہیں ملے گا آپ کو، اقلاب میں بھی نہیں ملے گا، اور ادغام میں بھی نہیں ملے گا، یعنی حروف اخفا ہے۔
اب یہاں پہ زبر ڈال دیتا ہوں، تو اب یہ کیا لکھا ہوا انتا، لیکن اب یہ انتا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں تا آ گیا جو حروف اخفا میں سے ہے۔ اب اسے پڑھنا ہے انتا، 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 یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اور تنوین کے بعد بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، جیسے میں یہاں پہ تنوین لکھا، اب اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں تا ہی لکھ دیتا ہوں، جیسے تا، انتا، اب اسے پڑھنا ہے انتا، اب اس نون کی آواز جو آ رہی ہے وہ ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ یہ تو اخفا کا مثال ہو گیا، لیکن اب آپ کو میں دوں گا اقلاب کا مثال۔ اقلاب کے ایک ہی حرف ہوتا ہے، وہ ہے با، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں آپ یہاں پہ، جیسے یہاں پہ میں لکھا ان، یعنی نون ساکن یہاں پہ آ گیا، اب اس نون ساکن کے بعد جیسے ہی با آتا ہے تو اب یہ ہو جائے گا اقلاب۔ اب یہاں پہ انبا نہیں پڑھنا، یہ غلط ہوگا، انبا یہ غلط ہوگا، کیا پڑھنا ہے امبا، کیا پڑھنا ہے امبا، یعنی چھوٹا سا میم آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا قرآن پاک میں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو۔ تنوین کا بھی مثال دیکھ لیں، جیسے یہاں پہ ان لکھا، اب اس کے بعد میں با لکھ دیا، اب اسے انبا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد کیا آ گیا با آ گیا، تو اب یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوگا، اب اسے پڑھنا ہے امبا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ادغام کا مثال دیتا ہوں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ادغام کے حروف کو یرملون کہا جاتا ہے، اسے یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں سبھی حروف آ جائیں گے یرملون۔ یرملون اگر آپ بولتے ہیں تو اس میں سبھی حروف آ جائیں گے، یا بھی آ جائے گا، را بھی، میم بھی، لام بھی، اور واو اور نون۔ ادغام کا مثال دیکھیں، جیسے میں یہاں پہ لکھا ان، یعنی نون ساکن آ گیا، اب اس نون ساکن کے بعد میں کوئی بھی حرف لے لیتا ہوں ادغام میں سے، میں را کو لے لیا، اب جب بھی یہاں پہ را آئے گا تو یہ ہو جائے گا ادغام، یعنی اب اس نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں پڑھنا ہے، اب یہ مل جائے گا اس میں۔ تشدید میں نہیں پڑھایا، ہو سکتا آپ کو دقت ہوگی، میں انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا آپ کو تشدید بھی۔ تو یہاں پہ کس طرح پڑھا جائے گا، لکھا رہے گا ان را، لیکن پڑھا جائے گا اروا، کیا لکھا جائے گا ان را، ٹھیک ہے، لیکن پڑھا جائے گا اروا، ایسے آپ کو قرآن پاک میں تشدید مل جائے گا، اروا لکھا ہے ان را لیکن پڑھایا گیا اروا۔ آج میں تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے پڑھاؤں گا، پہلا قاعدہ اظہار اور دوسرا قاعدہ اخفا۔ یہاں پہ اخفا کے حروف بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے یاد کر سکتے ہیں۔ 2 قاعدہ سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے، لیسن نمبر 23 اور لیسن نمبر 24 میں۔ پہلا قاعدہ اظہار، اظہار کے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور یہ 6 حروف ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اس لیے آپ کو ان حروف کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس میں اظہار کا مثال دیا ہوا ہے، یہاں پہ ہے تنوین، اور تنوین کے بعد یہاں حمزہ ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہیں وہ حمزہ ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ الف پہ زبر ہے اس لیے یہ حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے یعنی اظہار میں سے، اس وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ تنوین کے بعد جب الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، تو الف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو حروف پڑھے جائیں گے بس انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں پہ تنوین کے بعد حا ہے، حا بھی حروف حلقی میں سے ہے یعنی اظہار میں سے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا۔ یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہاں خوا ہے، خوا بھی حروف حلقی میں سے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ یہاں بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہاں غین ہے، غین بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ اظہار میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی جیسا لکھا ہوگا ویسا ہی پڑھنا ہے۔ طوی، رن، با، بی، لا، طیرن ابابیل۔ یہاں تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یہاں حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا۔ یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے یہاں زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ طیرن ابابیل، نارن حامیۃن، نارن حامیۃن۔ یہاں پہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد یہاں پہ حا ہے، حا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی تنوین کا اظہار ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔
الف سے پہلے زبر، یہاں بھی الف مدہ، اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، باقی سبھی کو جلد پڑھنا ہے۔ نارن حامیتن، لمن خشیہ، لمن خشیہ، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد خا ہے اور خا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ لمن خشیہ، من غیرہ، من غیرہ، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد غین ہے اور غین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین ہوگا، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من غیرہ، یومئذ، یومئذ، علیہا، علیہا، یومئذ علیہا۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد عین ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یومئذ علیہا، منہ خطابا، منہ خطابا، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ منہ خطابا، من عین، من عین، آنیۃ، آنیۃ، من عین آنیۃ، یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، یالین ہوگا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من عین آنیۃ، کفوا احد، کفوا احد، تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے، یہاں بھی تنوین کا اظہار ہوگا، کفوا احد، فمن عفی، فمن عفی، یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، فمن عفی من اخیہ، من اخیہ، یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من اخیہ، من اذن، من اذن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہاں حمزہ ہے، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ من اذن، کتاب، کتاب، حکیم، حکیم، کتاب حکیم، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں پہ ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کتاب حکیم، عذاب، عذاب، یہاں پہ تنوین ہے، غلیظ، غلیظ، تو تنوین کے بعد یہاں پہ غین آ رہا ہے، غین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یہاں پہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ عذاب غلیظ، حاسد، حاسد، اذا حسد، اذا حسد، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں حمزہ ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی الف مدہ، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حاسد اذا حسد، اس میں اخفا کا مثال دیا ہوا ہے، حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے یاد کر سکتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، اور اخفا میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے انت، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، حروف اخفا میں سے تا ہے۔ منذر،
منذر، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ذال ہے اور ذال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، منذر منذر، انت منذر کی را من کاتبین، یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یہاں کاف ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، تو الف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسے پڑھنا ہے کراما کاتبین، من اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، کراما کاتبین، کنت، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، کنت ترابن، ترابن، یہاں پہ الف مد الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، کنت ترابن یتیمن فآوی، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، من اس طرح پڑھنا ہوگا، یہاں پہ یتیمن فآوی، ٹھیک ہے، من دخلہ، من دخلہ، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے اور دال بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، من دخلہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے واو مدہ کی جیسا، انثا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہے، سا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، اور یا پر زبر زیر پیش نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھنا ہے، من شیئن، من شیئن، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف اخفا میں سے ہے، نارن ذات، نارن ذات، یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد ذال ہے اور ذال حروف اخفا میں سے ہے، میں آپ کو بتایا تھا تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، تو الف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، الف سے پہلے زبر الف مدہ سے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں بھی الف سے پہلے زبر الف مدہ سے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، نارن ذات فلن تجد، فلن تجد، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، فلن تجد یوم، ينفخ، ينفخ، یوم ينفخ، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، اس طرح پڑھنا ہے، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، یوم ينفخ، من طغى، من طغى، نون ساکن کے بعد طا ہے، طا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا ہوگا، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، من طغى عن ضيف، عن ضيف، نون ساکن کے بعد ضاد ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، عن ضيف، من ثقلت، من ثقلت، یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، من ثقلت، انزلنا، انزلنا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد زا ہے اور زا بھی حروف اخفا میں سے ہے، انزلنا، یہاں پہ الف سے پہلے زبر الف مادہ سے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، ینظرون، ینظرون، یہاں پہ نون ساکن کے بعد وا ہے اور وا حروف اخفا میں سے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، یہاں تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، ینظرون۔ اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔